100 پارکس کی تزئین و آرائش کرنے کا فیصلہ کیا. پروجیکٹ 100 کے نام سے کام سٹارٹ ہوا, ڈی ایم سی نے کیا. مجھے آپ کو خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ ان 6 مہینے کے عرصے میں ہم نے 40 پارکوں کو بحال کیا ہے, اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, اور کوئی بڑی بات نہیں تھی ان کو بحال کرنے میں. ہم نے کے ایم سی کے بڑے بڑے پارکس کو, چاہے وہ باغ ابن رستم ہو, باغ رستم ہو, یا برنز گارڈن کی آپ مثال لے لیں. آپ سب چونکہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, سب کے دفاتر چنری گڑھ روڈ پہ ہیں, ایم اے جنرل روڈ پہ, صدر کے ایریا میں. اتنا بڑا ہمارا برنز گارڈن تھا, 1927 کا بنا ہوا. کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا, دروازے نہیں تھے, انٹرنس نہیں تھی اس کی. آج ماشاءاللہ پورا شہر وہاں جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کے ایم سی نے وہ اوپننس کی اسٹریٹجی اپنائی, لوگوں کو انوائٹ کرنے کی اسٹریٹجی اپنائی, لوگوں نے آنا شروع کیا. کڈنی ہل پہ میں ماضی کی کے ایم سی کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا, اور موجودہ کے ایم سی کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ موسمی اثرات سے نمٹنے کے لیے 1.5 لاکھ پودے وہاں پر پلانٹ کیے گئے, ان کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے. اور آج آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مختلف منظر کڈنی ہل پیش کرتا ہے. اسی طریقے سے ہل پارک ہے, اسی طریقے سے سفاری پارک ہے, اور اسی طریقے سے شہر کے مختلف مقامات پر ہم نے پلانٹیشن کا کام کیا, جس کا میں سمجھتا ہوں آنے والے وقتوں میں بڑا فرق پڑے گا. اور ہم نے کارنو کارپس نہیں لگایا, ہم نے ہمارے جو لوکل انڈیجنس پودے ہیں, نیم کا درخت ہو, گل موہر ہو, برگد ہو, مورنگا ہو, بادام کا درخت ہو, وہ ہم نے لگائے. اور اس کی ایک بہترین مثال آپ کو جہانگیر پارک کے برابر میں ایمپریس مارکیٹ نظر آتی ہے کہ وہ ایمپریس مارکیٹ پہلے کیا منظر پیش کرتی تھی, آج کیا منظر پیش کر رہی ہے. لیکن جہاں ہم کام کرتے ہیں ہمیں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم پتھارے ہٹاتے ہیں تو کوئی عدالت چلے جاتا ہے, ہم کرم علی ٹالپور روڈ کو ٹھیک کرتے ہیں, کوئی عدالت چلے جاتا ہے. کوئی بھی چیز کرنے کی کوشش کریں تو میں لوگوں کو بتانا یہ چاہوں گا, ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں, ایک اچھا ہوتا ہے, ایک برا ہوتا ہے. میں اچھے پر فوکس کرتا ہوں, شاید دوسروں کو برا پہلو اچھا لگتا ہے. تو خدا را اس منفی چیز سے باہر نکلیں اور شہر کو اپناتے ہوئے, شہر کو اون کرتے ہوئے ہم اچھے کاموں پر توجہ دیں. ہم نے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کے اندر, میں نے سندھ حکومت سے بات کی کہ اتنا بڑا ہسپتال ہے کے ایم سی کا, اس کو اگر این آئی سی وی ڈی کے طرز پر بنا دیا جائے تو شہر کی خدمت ہوگی, فیڈرل بیریا کی عوام کی خدمت ہوگی, لالو کھیت والوں کی خدمت ہوگی, بن قاسم میں جو لوگ رہتے ہیں, گلبرگ میں جو لوگ رہتے ہیں, نیو کراچی, نارتھ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں, ان کی خدمت ہوگی. آپ نے دیکھا سیاست اس کے اوپر کی گئی کہ جیسے مرتضیٰ وہاب چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. نیت کیا تھی کہ جس طرح این آئی سی وی ڈی اچھے طریقے سے چلتا ہے وہاں پہ چل جائے. ہم نے وہاں پہ ایک اس کا چیسٹ پین یونٹ اسٹیبلش کیا. ٹارگٹ میرا آج بھی یہ ہے کہ وہ سیٹلائٹ سینٹر بن جائے این آئی سی وی ڈی کا, بہتر خدمت ہوگی لوگوں کی. لیکن چونکہ وہ منفی سوچ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پچھلے سالوں میں فیصلہ کیا وہ کام نہیں کرنا, بہتری نہیں چاہیے, وہ رکاوٹیں کریٹ کرتے ہیں. میں امید کروں گا کہ لوگ منفی سوچ کو ترک کرتے ہوئے مثبت انداز سے ہماری مدد کریں گے, اور جو ہمارا پلان ہے کہ وہاں پہ این آئی سی وی ڈی کا سینٹر بن پائے اس میں ہماری مدد کریں گے. کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ چل رہا ہے, 50 بیڈ پر مشتمل ہے, چھوٹا اسپتال تھا, کے ایم سی کا اسپتال ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے اب ہم اس کو چلا رہے ہیں. بیسٹ وے فارورڈ یہی ہے. بڑے عرصے سے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے, کوئی ان کو کامیابی نہیں ہو پا رہی تھی. میں نے وزٹ کیا, انہوں نے ریکویسٹ کی, آج الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ اس کے ایکسپینشن کی پرمیشن بھی کے ایم سی نے دی ہے, کام بھی سٹارٹ ہو گیا ہے. اسی طریقے سے لانڈی کا جو ہمارا میڈیکل کمپلیکس ہے اس میں ہم نے وہاں پر ایمرجنسی رسپانس سینٹر 1122 کا اسٹیبلش کیا, تاکہ لوگوں کو ایکسیڈنٹ وغیرہ میں فوری طور پر ٹراما سینٹر پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے تو امیڈیٹ طبی امداد جو ہے ان کو کورنگی لانڈی کے ایریا میں مل سکے. اسی طریقے سے میئر جو ہوتا ہے, ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے, وہ فادر آف دا سٹی ہوتا ہے. ماضی میں ہم نے اس فادر آف دا سٹی کے نومن کلیچر کی خود ہی عزت نہیں کی. ہم نے کہا یار میرے پاس تو اختیارات نہیں ہیں, میں تو کام کر نہیں سکتا ہوں, تو نہ کے پی ٹی سے کوئی بات کرے, نہ کوئی کنٹونمنٹ بورڈ سے بات کرے, نہ کوئی ڈی ایم سی سے بات کرے, نہ کوئی اور ادارے سے بات کرے. نتیجہ یہ ہوا کہ شہر میں ڈسپونڈنسی تھی. میں نے
ایڈمنسٹریٹر بننے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ شہر تو ہمارا ہے، شہر تو کے ایم سی کا ہے، شہر تو ان رہائشیوں کا ہے، تو کسی نہ کسی کو تو ان کا پوائنٹ آف ویو کنوے کرنا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ کوآرڈینیشن جہاں بہتر سٹارٹ ہوئی تو شہر کے جو میجر مسئلے تھے، مثال کے طور پہ ٹرانسپورٹ، کہ بڑی تنقید ہوتی کہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے، بسز نہیں ہیں۔ مجھے آج خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ وہ مقدمہ طاقت کے ایوانوں میں ہم نے لڑا، اسمبلی سے بسوں کے لیے، نئی بسز کے لیے بجٹ منظور کرایا، اس کی پروکیورمنٹ کروائی، پروکیورمنٹ کے بعد تنقید کی گئی بسز نہیں آئیں گی، اور 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ جب 31 جنوری کو بسیں نہیں پہنچی تو بڑے لوگوں نے کہا کہ مرتضی آپ کا یہ اعلان دھرا کا دھرا رہ گیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ بسز الحمدللہ کراچی شہر آئیں، 240 کی 240 آ چکی ہیں، کیونکہ آخری بیچ جو تھا 100 بسز کا وہ کل پہنچ چکا ہے، وہ کراچی آئیں، اور پیر کے روز آپ نے دیکھا کہ ان کا باضابطہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا آغاز کر دیا، اور آپ سب نے دیکھا کہ روٹ 1 جو کہ ماڈل کالونی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ٹاور تک جاتا ہے، وہ بسز چل رہی ہیں، ایئر کنڈیشن بسز ہیں، صاف ستھری بسز ہیں، برانڈ نیو بسز ہیں، جو ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ فیسلٹی ہمارے شہریوں کو پرووائڈ کر رہی ہیں۔ اور انشاءاللہ 6 اور روٹس ہیں جو کہ آئندہ چند روز میں گاہے بگاہے ایڈ ہوتے جائیں گے، اور وہ 240 بسز کراچی شہر میں آپریشنلائز ہوں گی۔ یہ جو بجٹ پرسوں سندھ اسمبلی سے منظور ہوا ہے، اس میں 4 ارب روپے نئی بسز کے لیے مزید مختص کرائے گئے ہیں، تاکہ اور 240 بسز کے اندر ہم سپلیمنٹ کر سکیں اور بسز کا اضافہ کر سکیں۔ کوآرڈینیشن بہتر تھی تو ہم حکومت کے سامنے یہ مقدمہ لڑ سکے، ان کو بتا سکے۔ حکومت نے ہمیں کہا ہمیں بس سٹاپس کی جگہ چاہیے، انہوں نے ہمیں خط لکھا، ہم نے 2 دن میں جواب دیا کہ جی بسم اللہ کیجئے، بس سٹاپس بنانا شروع کر دیں۔ پرمیشن دے دی، کیوں؟ بیٹر کوآرڈینیشن تھی۔ اورنج لائن بڑے عرصے سے التوا کا شکار تھی، تنقید کرتے تھے۔ آج مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ اورنج لائن کی جو بسز تھیں وہ کراچی پہنچ گئی ہیں، ہمارے بس ڈپو پر موجود ہے، اس کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اس نے اپنا ٹرائل رن پچھلے ہفتے اس اسپیشل کوریڈور میں اس کا آغاز کر دیا ہے۔ ریڈ لائن جو کہ موسمیات کی سائٹ سے، ملیر ہال کی سائٹ سے ہوتی ہوئی آل دا وے ٹاور تک جائے گی، 75 ارب روپے لاگت کا پروجیکٹ ہے، 75 ارب لاگت کا پروجیکٹ ہے۔ پاکستان کا پہلا ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ ہے جو کہ وداؤٹ سبسڈی چلے گا۔ کیوں وداؤٹ سبسڈی چلے گا؟ کہ اس میں بایو گیس ٹیکنالوجی، جو گوبر ہمارا سمندر کو خراب کر رہا ہے، ہمارے ماحول کو خراب کر رہا ہے، اس بایو گیس ٹیکنالوجی سے ان بسز کو فیول کیا جائے گا۔ وہ زمین کے ایم سی کے پاس تھی لانڈھی میں، بڑے عرصے سے کوآرڈینیشن حکومت اور کے ایم سی کی نہیں تھی، بیٹھے مسئلے کو ریزالو کیا۔ آج مجھے خوشی ہوتی ہے وہ 75 ارب روپے لاگت کا پروجیکٹ، اس کا گراؤنڈ ورک سٹارٹ ہو چکا ہے۔ کراچی شہر کا فائدہ ہوگا، کراچی والوں کا فائدہ ہوگا، اور اسی طریقے سے گرین لائن یلو لائن جو کورنگی سائٹ سے آئے گی، شہر میں کنیکٹیوٹی کریٹ کی، اس کی فیزیبلٹی PC1 کے فائنل سٹیجز پر اس وقت ہے۔ ایمرجنسی سروس، ایمرجنسی سروس تنقید ہوتی تھی کہ شہر کے اندر ایمبولینسز نہیں ہیں، ایمرجنسی رسپانس کا کوئی پراپر نظام نہیں ہے۔ میں نے بحیثیت فادر آف دا سٹی حکومت سے بات کی، اپنی سیاسی جماعت سے بات کی، ان کی مدد حاصل کی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ باتیں جو ہم اتنے سالوں سے سن رہے تھے 1122 کے حوالے سے، وہ اسی دور میں ہم آپریشنلائز کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 230 نئی ایمبولینسز، فلی ایکوپڈ ایمبولینسز، جس کے اندر وینٹ، پیرامیڈیکل سپورٹ، آکسیجن سپورٹ، سب کچھ اویلیبل ہے، وہ اس وقت آپ کو کراچی شہر میں چلتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ حالیہ دنوں میں
جو واقعہ ہوا تھا کشمیر روڈ اور شہید ملت کے کونے پہ، تو جہاں ہمارے فائر بریگیڈ کے عملے نے کام کیا، ڈی سی صاحبان، پولیس نے کام کیا، وہیں پر وہ 1122 کی ایمبولینسز آپ کو کھڑی نظر آ رہی تھی۔ ایک زمانے میں کوئی سرکاری ایمبولینس اس طرح کے واقعات میں موجود نہیں ہوتی تھی، اب کی بار ہوئی، اور ہمارا فائر بریگیڈ کا عملہ جو اس میں زخمی ہوا ان کو طبی امداد اس 1122 کی ایمبولینسز میں ملی۔ تو ہم نے بیٹر کوآرڈینیشن کے ساتھ اس پروجیکٹ کو حقیقی جامہ پہنایا، اور آج میں ایک اور اچھا اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ اس 1122 کمپوننٹ جو کہ ابھی صرف ایمبولینس تک محدود ہے، آج سے فائر بریگیڈ بھی 1122 پہ ایڈ کر دی گئی ہے۔ جو ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ہے 1122 کا، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی فائر ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ 1122 سے رجوع کر کے فائر بریگیڈ کو مطلع کر سکتے ہیں، اور فائر بریگیڈ اس جگہ پر پہنچے گی۔ اور کل سے ہم نے اس کا پائلٹ پروسیس سٹارٹ کر دیا تھا۔ کل ہم نے اس کا پائلٹ کیا تو 9 منٹ میں 8.5 منٹ میں ایمبولینس پہنچی اور 12 منٹ میں اس جگہ پر فائر بریگیڈ پہنچی 1122 پر کال کرنے کے بعد۔ اور تیسرا فیز 15 مددگار کو بھی اس کے ساتھ اب انٹیگریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ کل چیف سیکرٹری صاحب کے پاس ہم نے میٹنگ کی جہاں پہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی آئے۔ میں خود آئی جی صاحب سے اس حوالے سے بات کر چکا تھا کہ بھائی ایک کمپوننٹ ہو ایمرجنسی رسپانس کا، 1122 آپ کال کریں، میڈیکل ایمرجنسی ہے، پولیس ایمرجنسی ہے، فائر کی ایمرجنسی ہے، ایک کوآرڈینیٹڈ ہولسٹک اپروچ کے ساتھ جو شہر کے ادارے ہیں وہ آگے بڑھیں۔ اور انشاءاللہ فائر بریگیڈ کا تو آج سے پائلٹ رن سٹارٹ ہو گیا ہے۔ 15 بھی آئندہ چند روز میں یا کچھ ہفتوں میں آپ کو آپریشنلائز کر کے دیں گے تاکہ 1122 ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ اس شہر کی ایمرجنسی رسپانس سسٹم کو آگے بڑھا سکے۔ اسی طریقے سے نمبر پلیٹس کا اس شہر کے اندر بڑا ایشو تھا، نئی نمبر پلیٹس نہیں ملتی تھی، لوگ تنقید کرتے تھے۔ آج الحمدللہ نئی گاڑیوں کے لیے ان نمبر پلیٹس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ سندھ حکومت کے تعاون سے، اشتراک سے، جب کوآرڈینیشن ہوگی، کولیبوریشن ہوگی تو مسائل حل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ گرانٹ کے ساتھ آپ اداروں کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں۔ گرانٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو وینٹ پہ تو رکھ سکتے ہیں اداروں کو، لیکن اگر آپ چیزوں کو سسٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ادارے کی اپنی فائنینشیل وائبلٹی، سسٹینیبلٹی کے اوپر کام کرنا ہوگا۔ تو اس کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ پہلا جو گرانٹ کا تعلق ہے، جہاں ہمیں گورنمنٹ کی ضرورت تھی، میں نے کچھ پروجیکٹس آپ کو گنوائے، کچھ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے گورنمنٹ کے سامنے شارع نور جہاں کا کیس رکھا۔ شارع نور جہاں بجٹ میں اپروو ہوئی، الحمدللہ ٹینڈرنگ ہو گئی، کام سٹارٹ ہو گیا۔ 1.3 ارب روپے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں سندھ حکومت خرچ کر رہی ہے۔ جو گلبرگ کی روڈ ہے جو کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز سے آتی ہے، تباہ حالی کا شکار تھی، خستہ حالی کا شکار تھی، سندھ حکومت سے بات کی، 600 ملین مختص کیے گئے، ٹینڈرنگ ہو گئی، ماشاءاللہ وہاں کام سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ہمارا اولڈ سٹی ایریا، سول ہاسپٹل، ٹراما سینٹر، لیڈی ڈفرن ہاسپٹل، سڑک تباہ حالی کا شکار تھی، سندھ حکومت سے بات کی کہ ہیلتھ انکلیو ہے آپ کا، باقاعدہ پاکستان بھر کے پیشنٹس ان اسپتالوں میں آتے ہیں، انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ پیسے مختص کیے گئے، ٹینڈرنگ ہوئی، الحمدللہ سڑک تعمیر ہو چکی ہے۔ جنا اسپتال، NICVD، NICH 3 سب سے بڑے اسپتال ہیں پاکستان کے، اور ایک امپورٹنٹ آرٹری ہے شہر کی۔ اگر شارع فیصل چوک ہو تو آپ اس سڑک کو استعمال کر کے کورنگی روڈ کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں۔ سندھ حکومت سے بات کی، پیسے مختص کرائے، ٹینڈرنگ کرا دی، آج آپ جا سکتے ہیں کہ کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کے اس ایریا میں سندھ حکومت کے اشتراک سے، تعاون سے کام کرایا جا رہا ہے، اینڈ ایز وی اسپیک وہاں پر کام ہو رہا ہے تاکہ وہاں کے پیشنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، جو وہاں پر لوگ رہتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے۔ ہمارے
جو صنعتی ایریاز ہیں پورٹ قاسم کی سائٹ پر جائیں, EPZA کی سائٹ پر جائیں. میران ہائی وے خستہ حالی کا شکار تھی, برا حال تھا. سندھ حکومت سے بات کی, میران ہائی وے پہ اس وقت کام چل رہا ہے, تقریباً 1.4 ارب روپے لاگت سے اس سڑک کو بھی تعمیر کیا جا رہا ہے. ابھی مجھے کسی صنعت کار کا فون آیا, میسج آیا کہ تھینک یو, کام اچھے انداز سے آگے کیا جا رہا ہے. KMC نے جہاں سندھ حکومت کے تعاون سے سائٹ کی 17 سڑکوں پر کام کیا گیا, گلبئی پر کام کیا گیا, موری روڈ پر کام کیا گیا, سینڈسپٹ روڈ کے اوپر کام کیا گیا, تو سندھ حکومت کو فنڈنگ میں جو پیسے ملے تو ہم نے جو ایک ٹکڑا رہتا تھا ساحلی پٹی کا جو کہ مچھلی چوک سے کینپ تک جاتا ہے, 90 کروڑ لاگت کا پروجیکٹ ہے, اس کے اوپر کام کیا. ایز وی اسپیک کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس مہینے یعنی کہ 31 جولائی کے آخر تک ہمارا کام مکمل ہو جائے گا. حالانکہ ٹارگیٹڈ ٹائم اس کا 30 اکتوبر تھا, لیکن تیزی سے کام ہوا. ایک بیچ میں پٹی تھی جو LDA کی تھی, جو کہ آپ کو وائی جنکشن سے مچھلی چوک کو کنیکٹ کرتی, بڑے سال سے تباہی کا شکار تھی. وزیر اعلیٰ سندھ کو گوش گزار کیا, ریکویسٹ کی, پیسے مختص کرائے. آج آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی کام ہو رہا ہے. منوڑا کا بیچ فرنٹ کہہ لیں آپ, پیپل اسکوائر کہہ لیں, پیپل اسکوائر سے یاد ہے کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ. کراچی کے 3 اضلاع کے لیے پیسے اس کے اندر مختص کیے گئے, اور اس میں اگر آپ ضلع جنوبی کی بات کرتے ہیں تو ککری گراؤنڈ تعمیر کیا جا رہا ہے. وہ ککری گراؤنڈ جو ہمیشہ سے مٹی برا حال تھا, اس کو ماڈرن سپورٹنگ فیسلٹی میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت مدد کریے تبھی ہو رہا ہے, سپورٹ کریے تبھی ہو رہا ہے. ہم اس کو لیڈ کر رہے ہیں, ہم چیک کرتے ہیں, خود وزٹ کرتے ہیں وہاں جا کے. اسی ککری گراؤنڈ کے برابر میں ٹینری روڈ ہے, چاکی واڑا روڈ ہے, شیرشاہ روڈ ہے جو کہ ہب سے کنیکٹ کرتی ہے ہمیں, کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. بورڈ بیسن پہ آئیے آپ تو اس کو ماڈرن فوڈ اسٹریٹ کے طور پر کنورٹ کیا جا رہا ہے. گزری کا جو پرانا اسٹیڈیم تھا, بیسک اسٹیڈیم تھا, اس کو ماڈرن سپورٹنگ فیسلٹی میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. لانڈی کا آپ رخ کریں تو شیرپا کالونی اسٹار گراؤنڈ کی جو جگہ تھی, اس سے پہلے کہ وہ قبضہ ہوتا کہ اس کو چائنا کٹنگ کر لیتا, اس کو ماڈرن سپورٹنگ فیسلٹی میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. اطراف کی سڑکوں کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. کورنگی کے اندر 14,000 روڈ ہے, 16,000 روڈ ہے. ملیر کالا بورڈ والی روڈ ہے, اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. مختلف شہر کے مقامات پر تقریباً کوئی 20 پارکس ہیں جن کے اوپر کام کیا جائے. یہ سب کی سب اگلے 3 سے 4-5 ماہ میں کمپلیٹ ہوں گے. یہ سارا کام ہم کر رہے ہیں. یہ ہو گئی گورنمنٹ سے مدد لینے والی. اب اپنے ریونیوز, ہمیں جو ADP ملا, ہمیں جو پیسے ملے, اس کو ہم نے کوشش کی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انویسٹ کریں. آپ سب پرانے رپورٹرز, آپ کو ہوتا ہے ٹینڈرنگ پہلے ہو گئی تھی ساری. ماشاءاللہ مستقبل کے کئی سالوں کی ٹینڈرنگ لوگ کر کے چلے جاتے ہیں اس شہر کے اندر, لیکن ہم نے ان گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, اپنی شارٹ کمنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنے کی کوشش کی. اور چاہے سڑکوں کی مرمت ہو, بہتری ہو, کہیں پانی کی لائن, سیوریج کی لائن کی بہتری ہو, پارکوں کی بہتری ہو, اسٹریٹ لائٹس کی بہتری ہو, اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کی ہے, کام کر رہے ہیں. اپنے ریونیو کو بہتر بنانے کے لیے پہلی بار KMC کی تاریخ میں اس کے لینڈ ریکارڈ کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے کہ KMC کی جو ملکیت ہے, KMC کی جو پراپرٹی ہے, اس کا ڈیجیٹل ریکارڈ آپ کے پاس اویلیبل ہو. KMC کے جو پیٹرول پمپس ہیں, KMC کی جو دکانیں ہیں, KMC کے جو ہٹس ہیں, اس کا ریکارڈ آپ کے پاس ہو کہ اگر وہ ہٹ آپ نے عبدالقدوس صاحب کو دیا ہوا ہے تو کب دیا تھا, کتنے میں دیا تھا. اگر دکان آپ نے کسی صاحب کو دی ہوئی ہے تو کب دی تھی, کتنے میں دی تھی. اور جب زمینوں کا ریکارڈ آپ کے پاس ہوگا تو پھر اس کی منصوبہ بندی بھی آپ بہتر کر پائیں گے, اس کی ریونیو کلیکشن کو بھی آپ بہتر کر پائیں گے.
تیسری چیز، میں زو کی بات کروں گا، سفاری پارک کی بات کروں گا۔ ماضی میں بہت ساری کنٹروورسی سے گھرا رہا ہے، ہم نے ان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا۔ پچھلے 3 ماہ میں اس کے ریونیو میں ایکسپونینشل اضافہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اچھی شہرت کا حامل افسر وہاں بیٹھا ہوا تھا، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چیزوں کو چلایا، تو ریونیو میں بہتری آئی، جو کہ اب ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو بھی نیا افسر آتا ہے وہاں پہ آئے گا، اس کے لیے ایک بینچ مارک سیٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں چیزوں کو اس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور میں بتا رہا ہوں انکم میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے زو سفاری پارک کی۔ تو یہ چیز آپ کے پارکنگ کے حوالے سے، آپ کی دکانوں کے حوالے سے، آپ کے ہٹس، آپ کے پیٹرول پمپس کے حوالے سے آپ کی انکم میں اضافہ کر سکتا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میونسپل ٹیکس۔ ہر سال آپ پرانے رپورٹرز ہیں، بجٹ میں 1 ارب روپے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کلیکشن ہوتی ہے 16, 17, 18 کروڑ روپے۔ تو ہم نے اس کلیکشن کا، اور ابھی بھی جو کلیکشن ہوتی ہے وہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہوتی ہے، کے ایم سی خود کلیکٹ نہیں کرتا، ہو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے ایک کمپنی کو۔ کلیکشن 16, 17 کروڑ روپے کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، جو شہر کے لیے ناکافی ہیں۔ ہم نے اس کو فارمولیٹ کرنے کے لیے، اس کو فارملائز کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ کار وضع کیا، جس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوئی، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے دوستوں نے بڑی تنقید کی۔ لیکن یہ وہ ٹیکس ہے جو 2008 سے مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے سے لگا ہوا ہے، اور اکٹھا بھی ہو رہا ہے، صرف اکٹھا کم ہوتا ہے، شاید میری جیب میں چلے جاتے ہیں، افضل صاحب کی جیب میں چلے جاتے ہیں، کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں نہیں آتا۔ تو ہم نے اس کو فارملائز کرنے کے لیے دوسرے اداروں سے بات کی، ہمیں سپورٹ مل گئی، انشاءاللہ اس ارینجمنٹ کو ہم کچھ روز میں فارملائز کر لیں گے، اور ہمارا اس موجودہ مالی سال میں جو ٹارگٹ ہے وہ ہم نے 3.25 ارب روپے رکھا ہے کہ ہم ایم یو سی ٹی کی مد میں انشاءاللہ کلیکٹ کریں گے۔ اور یہ میں بتاتا چلوں، میں نے ٹیکس میں کمی کی ہے۔ جو ماضی میں ایم یو سی ٹی کا سلیب تھا، ریٹ تھا، وہ 100 روپے سے سٹارٹ ہو کے 5,000 روپے پہ جاتا تھا۔ اب ہم نے کم، جو بالکل ہی لوئسٹ اینڈ کے لوگ ہیں ان کو ایگزیمپٹ کیا ہے۔ سب سے لوئسٹ ٹیکس سلیب 80 روپے ہے اور سب سے زیادہ 500 روپے ہے۔ کمرشل اسٹیبلشمنٹ کے لیے 250 ہے، انڈسٹریز کے لیے 500 ہے، جو عام صارفین، جو گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے تقریباً کوئی 80, 120, 150 روپے یہ پڑے گا۔ میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ شہر بڑا سخی شہر ہے، اس شہر کے لوگ بڑے سخی ہیں، ہم اپنی سخاوت اپنے ادارے کے ساتھ دکھائیں۔ ہم کروڑوں روپے پی ٹی وی کو دے دیتے ہیں، ہم کروڑوں روپے چیریٹی میں دوسرے اداروں کو دے دیتے ہیں، کے ایم سی کو وہ پیسے دیں۔ اور میں کے ایم سی کے بہاف پہ ایک کمٹمنٹ کرتا ہوں، میں تو آرڈر کر کے گیا ہوں، جو بھی انکم آئے گی اس کی وہ کے ایم سی کی ویب سائٹ پر ہر 15 دن میں شو کی جائے گی، تاکہ شہری سوال پوچھ سکے کہ بھائی تمہیں پیسے اتنے ملے، تم نے خرچ کس طرح کیے۔ اسی طریقے سے سڑکوں کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے ایک ہمارا کلیکشن کا میکینزم ہے، جس کے اوپر ماضی میں کام نہیں کیا گیا، اس کے اوپر بھی کام کریں، وہ بھی انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں ہم فارملائز کر لیں گے۔ مجھے آپ کی اس میں مدد چاہیے ہوگی کہ آپ لوگوں کو، میرے خیال میں 80 روپے دے کے، 100 روپے دے کے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر اس کے عوض 4 ارب روپے کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، اور جو اگلا میئر آئے گا اس سے آپ سوال پوچھ پائیں گے کہ بتائیے 4 ارب روپے آپ کے پاس پڑے ہوئے تھے، آپ نے 4 ارب روپے کس طرح خرچ کیے، کس جگہ خرچ کیے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی آپ لے پائیں گے۔ جو یہ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اس آرگیومنٹ کی نفی کر پائیں گے۔ آخری گزارش، کل مجھے بتایا گیا کہ کے ایم سی کی بلڈنگ کے باہر پروٹیسٹ کیا گیا ہے۔ جب میں نے دریافت کیا، میں نے پوچھا پروٹیسٹ کس نے کیا ہے، کوئی ایسا آدمی جس کے گھر کو گرا دیا ہو، تو جواب ملا نہیں۔ کوئی ایسا آدمی جس کی دکان گرا دی ہو، نہیں۔ کوئی ایسا آدمی جس کے ساتھ کوئی پرسنل زیادتی کر دی ہو، جواب آیا نہیں۔ تو پتہ چلا پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ کے ایم سی نے جو پلاسٹک بیگز کے اوپر بین لگایا ہے، اس بین کو آپ ختم کریں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے
کہ کیا پلاسٹک بین یا پلاسٹک بیگ جو ہے اس کے بین میں میرا کوئی ذاتی فائدہ ہے، زیدی صاحب کا کوئی ذاتی فائدہ ہے؟ ہم سب مانتے ہیں اس بات کو کہ پلاسٹک بیگ اس وقت ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے، ہمارے انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہا ہے۔ آپ میرے ساتھ ابھی جام چاکرو چلیں، گوند پاس جو ہماری لینڈ فل سائٹ ہے، آپ کو تھیلی نظر آئے گی۔ ابھی آپ میرے ساتھ کسی نالے پر چلیں، آپ کو تھیلی نظر آئے گی۔ آپ میرے ساتھ واٹر بورڈ کا جو کلفٹن پمپنگ سٹیشن ہے جو پی آئی ڈی سی کے پیچھے ہے، آپ وہاں چلیں، آپ کو صرف تھیلی نظر آئے گی۔ یہی تھیلی میری سیوریج کو چوک کرتی ہے، اور میری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف شہر کی نہیں، میرے گھر کی بھی تو سیوریج کو چوک کرتی ہے، یہ نالوں کو چوک کرتی ہے۔ وہ نالے اوور فلو کرتے ہیں، میرے گھر پہ آتے ہیں، میری دکان پہ آتے ہیں، میرے دفتر میں آتے ہیں، میرے پلے گراؤنڈ پہ آتے ہیں، میری سڑک پر آتے ہیں۔ تو اگر میں اس پلاسٹک بیگ پر بین لگا رہا ہوں تو اس لیے لگا رہا ہوں، افریقہ کے ممالک میں بین لگ چکا ہے، ہم سے بہت پیچھے کہتے ہیں افریقہ کو، وہ ان لوگوں نے بین لگا لیا ہے، اسلام آباد میں بین لگ گیا ہے، بٹ ہم اپنے شہر میں تو خدارا میں ان لوگوں سے پروٹیسٹ کرنے والوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ تھیلی کو چھوڑ دیں، کپڑے کا بیگ استعمال کر لیں۔ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو ہم بھی روٹی لینے کے لیے ٹوکری لے کے جاتے تھے، آپ لوگ دفاتر جاتے تھے، مجھ سے سینئر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ٹفن لے کے جاتے تھے، وہ ہم اسی شہر میں آپ اولڈ سٹی ایریا میں جائیں گے تو اوپر کے چوتھے فلور کے اپارٹمنٹ سے ٹوکری کو رسی باندھ کے نیچے ڈالتے تھے، جو چیز خریدنی ہو اس میں ڈالا اور وہ اوپر کھینچ لی، یہ اسی شہر میں ہوتا تھا۔ آج ہم نے اپنے 15-20 منٹ کے کنوینئنس کے لیے کہ دوائی خریدنے میں جاؤں تو دوائی گدے میں ہوگی، گدے کے اوپر پیپر بیگ ہوگا، پیپر بیگ کے اوپر ہم نے شاپنگ بیگ ڈال دیا، پلاسٹک بیگ ڈال دیا، کوئی بھی چیز خریدنے جائیں وہ پلاسٹک بیگ آ گیا۔ تو خدارا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے شہر کے انفراسٹرکچر کو مزید نقصان نہ ہو تو اس چیز پر ہماری مدد کریں۔ لاسٹ پروٹیسٹ، میں لوگوں کے پروٹیسٹ کا احترام کرتا ہوں بحیثیت سیاسی جماعت، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ لوگ پروٹیسٹ کریں۔ پینشن کے جو ہمارے ملازمین ہیں ان کا پروٹیسٹ بالکل جائز ہے، کیوں انہوں نے اپنی زندگی کے 30-35 سال اداروں کی خدمت میں، شہر کی خدمت میں، عوام کی خدمت میں صرف کیے، اور ان کا رائٹ ہے کہ ان کو ان کی پینشن ملنی چاہیے۔ بدقسمتی کے ساتھ چونکہ کے ایم سی کے وہ مالی حالات نہیں ہیں، ان کو وہ پینشن نہیں مل پائے، اس کے ایریئرز ہیں۔ میں نے سندھ حکومت سے ریکویسٹ کی اور ریکویسٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ گرانٹ انشاءاللہ سندھ حکومت سے ہمیں ملنے جاری ہے، جس کی تجویز کیبنٹ کمیٹی وزیر اعلیٰ سندھ کو بھجوا چکی ہے۔ وہ بجٹ میں مصروف تھے اس لیے وہ معاملہ فائنلائز نہیں ہو پایا، ان سے انشاءاللہ 1-2 روز میں اگلے ہفتے تک اس معاملے کو ہم ریزالو کرا کے اس پینشن کے مسئلے کو حل کریں گے، وہ ریلیف ہم کو مل جائے گی۔ لیکن میں گزارش کرنا چاہوں گا، نرسز پروٹیسٹ کر رہے ہیں آج کل، وہ کے ایم سی کی ایمبولینس لے کے، سرکاری ایمبولینس لے کے کے ایم سی کے دفتر آتے ہیں اور کے ایم سی کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری تنخواہوں کو بڑھاؤ۔ وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں ہماری تنخواہوں کو بڑھاؤ، ہر شخص چاہتا ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہو، اور وہ عدالت سے بھی لوگ رجوع کر لیتے ہیں۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ امپلائر امپلائی کی ریلیشن شپ جو ہے وہ باہمی رضامندی کی ہوتی ہے، کہ نوکری دینے والا آدمی جو آپ کو روزگار دے رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ میرا بجٹ اتنا ہے، بھائی اس بجٹ کو میں اس طرح استعمال کر سکتا ہوں۔ آپ اس سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اگری کرتے ہیں، آپ نوکری پہ آ جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد آپ کہتے ہیں نہیں جی فلاں ادارے میں اتنی تنخواہ مل رہی ہے، فلاں ادارے میں اتنا الاؤنس مل رہا ہے، ہمیں بھی وہ دیں۔ میرے لیے سب سے آسان کام ہے میں ان کو خوش کر کے اعلان کر کے چلے جاؤں، اگلا جو بھی میئر آئے گا اس کی پریشانی ہوگی۔ میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا، ان نرسز سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آئیے اپنی ڈیلیورنس کو بہتر بنائیں، اپنی فیسلٹیز کو بہتر بنائیں، اس کے بعد
ہماری کٹی میں جتنے پیسے ہوں گے وہ اس شہر کا پیسہ ہے. میں تو کوئی تنخواہ کے ایم سی سے نہیں لے رہا ہوں. آج میں اپنے پرائیویٹ سیکٹر کی نوکری چھوڑ کے, اپنی پریکٹس چھوڑ کے کے ایم سی آ گیا ہوں, یا سندھ حکومت میں آ گیا ہوں, یا زیدی صاحب یہاں کام کریں یا بھٹو صاحب یہاں کام کریں, کیا یہ حکومت کو کہیں گے یار مجھے اتنے لاکھ روپے دو؟ یہ امپلائر کا کام ہے, حکومت کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ بھائی اتنی تنخواہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں. جس کو کام کرنا ہے اس تنخواہ پہ کام کرے, جس کو کام نہیں کرنا وہ بے شبہ ریزگنیشن دے چلا جائے. لیکن یہ دھوس اندازی سے آپ چیزوں کو پیرالائز کرنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے, یہ غلط ہے. میں نے کوشش کی ہے میں دل سے بات کروں, کوئی ریٹن اسپیچ نہ کروں, تاکہ آپ کو اپنے مسائل بھی بتا سکوں, اکامپلشمنٹ بھی بتا سکوں, تاکہ ہم اس شہر کی سنجیدگی سے مسائل کو سمجھ بھی سکیں اور مسائل کا حل کرنے کے لیے اپنا اپنا کام بھی کر سکیں. بہت شکریہ. سوال جواب ہوگا. علیم عادل شیخ صاحب, یا پی ٹی آئی کا ایک کمال ہے کہ جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے کیا, جب برا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی. ابھی بارشیں ہوں اور پانی سڑکوں پہ آ جائے تو میں, افضل اور لوگ تو سڑک پر نظر آئیں گے آپ کو کام کرتے ہوئے, یہ لوگ کہیں نہیں ہوں گے. لیکن اگر پانی جمع نہ ہو تو کہیں گے یار کام ہم نے کیا. تو میں تو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا مظہر صاحب بیٹھے ہیں ادھر پیچھے, میں تو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا رام چند صاحب کو, میں تو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا افضل زیدی صاحب کو, زبیر چنا صاحب کو. میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں کو جو کہ ذمہ داری کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو شیخ صاحب سے آج پوچھ لیں آپ, بارشیں 2 تاریخ کو آنے والی ہیں نا, کہ اگر خدا نخواستہ پانی جمع ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری پھر خان صاحب کے اوپر جائے گی. تو خدا را اس طرح کی باتیں نہ کریں. میں اس دن گیا تھا گجر نالے پہ, جس دن بارش ہوئی تھی رات کو, میرے ساتھ زیدی صاحب بھی تھے, میرے ساتھ مظہر صاحب بھی تھے. وہ 80% کیپیسٹی پہ تھا. کیوں؟ کیونکہ کچھ بند کیا ہوا تھا اس کے اندر, وہ ویئرز لگائے ہوئے تھے. ہم نے پھر نیکسٹ ڈے جوائنٹ وزٹ کیا, این ایل سی والے بھی تھے, ایف ڈبلیو والے بھی تھے, بریگیڈیئر یاسر صاحب بھی تھے پی سی آئی سی کے, ان کے ساتھ پھر ریمیڈیل میجرز جو لینے کی ضرورت ہے ہم نے وہ میجرز لیے. تو جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اکرم صاحب وہ ہمارے ادارے کریں گے, ہم لوگ کریں گے, تاکہ لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو. یہ میرا وعدہ ہے کہ ہم آن گراؤنڈ موجود ہوں گے تاکہ لوگوں کی خدمت کی جا سکے. پھر لوگ فیصلہ کریں کہ کس کا کارنامہ ہے. یہ کارنامہ ان لوگوں نے کیا ہے جو صرف باتیں کرتے ہیں, جنہوں نے 1100 ارب روپے کا اور 162 ارب روپے کا کراچی شہر کو وعدہ کیا تھا, یا یہ کمٹمنٹ یا یہ ڈیلیورنس ان لوگوں کی ہے جو آج اس عہدے پر براجمان ہے اور کام کرنے کی کوشش کریں. طاہر صاحب کر لیں. طاہر صاحب جی جی یہ لون ہے, جی یہ لون ہے, ورلڈ بینک کا لون ہے اور سندھ حکومت پے کرے گی اس کو. سندھ حکومت لون کو پے کرے گی. چاہے کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ ہو, کلک ہو, کے ڈبلیو ایس ایس آئی پی ہو, یہ سارے لون جو ہیں وہ گورنمنٹ آف سندھ کے ہیں اور وہ لائبلٹی سندھ حکومت کی ہے, لیکن اس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے وہ کراچی شہر کے اندر ہو رہا ہے, چاہے وہ کے این آئی پی کے ذریعے ہو, وہ کلک کے ذریعے ہو, یا کے ڈبلیو ایس ایس آئی پی کے ذریعے ہو. جی جی یہ کر
देखिए, जो शख्स काम करता है उसको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, उसको मैं ओन भी करता हूँ और उसकी जिम्मेदारी भी लेता हूँ। जो शख्स काम नहीं करता उसको हटा दिया जाता है। तो अभी हम बजट से फारिग हो जाएंगे, इसके ऊपर आपको तमाम जो साल भर की परफॉर्मेंस के बाद हमारे फैसले होंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हवाले से, उनको आगाह कर दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने बात की नालों की सफाई के हवाले से। 41 नाले केएमसी के पास थे। हम लोगों ने कोई डीएमसी केएमसी के नालों में तफरीक नहीं की अब की बार, क्योंकि ये जो फंडिंग आई गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, माजी में ये फंडिंग इस्तेमाल होती थी वन टाइम में कि आपने नाला साफ कर दिया, उसके बाद फिर उसके अंदर मलबा आ गया। तो हमने स्ट्रैटेजी को चेंज किया। हमने कहा नहीं, ये 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ताकि 3 महीने तक उन नालों की सफाई की जिम्मेदारी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्टर की होगी। सरकारी इदारे उसकी निगरानी करेंगे और नेस्पाक जो कि एक वफाकी इदारा है, क्रेडिबल इदारा है, उसको वेरीफाई करेगा, उसका ऑडिट करेगा। ऑडिट करने के बाद उसकी पेमेंट की जाएगी। तो उस हवाले से काम किया जा रहा है। कराची के 38-39 बड़े नालों पे इस वक्त भी एज वी स्पीक काम हो रहा है और ये कॉन्स्टेंटली काम चल रहा है। कभी किसी छोटे नाले के ऊपर काम होता है, कभी किसी बड़े नाले के ऊपर काम होता है, बट काम हो रहा है। बट अली, आप ये देखेंगे, आप उस दिन कुछ जगहों पे मेरे साथ गए थे, आप वजीर मेंशन पे मेरे साथ थे, चुंदरीगढ़ रोड पे आप मेरे साथ थे, बंस गार्डन की तरफ अतराफ में आप मेरे साथ थे, बंस रोड पे आप मेरे साथ थे, वहाँ पानी नहीं था। माजी में आपको याद होगा वो तुगलक हाउस के नीचे से जो नाला जा रहा है, बंस रोड का जो नाला है, उसके ऐसे बड़ा पानी स्पिल ओवर था। अब की बार वो नहीं हुआ चूँकि काम किया गया था और लकीली मैं खुद उस नाले पे कुछ 4-5 रोज़ पहले बारिशों से गया था। तो एक कांस्टेंट प्रोसेस है, चल रहा है और जहाँ जहाँ में कोई खामी नज़र आती है तो उस खामी का अदराक करने के लिए हम कोशिश करते हैं। लेकिन 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो है कि नाले में जहाँ जहाँ रुकावट है उसको क्लियर कर दिया जाए। कुछ कुछ जगहों पे नाले छोटे हैं, जैसे कलंदरिया की मैंने आपको मिसाल दी कि जितनी आबादी को वो केटर कर रहा है ना, उतना बड़ा नाला नहीं है, वो बहुत छोटा सा नाला है, जिसकी वजह से जब पहाड़ों से रश का पानी आता है वो स्पिल ओवर होता है। तो उसका हल यही है कि उस नाले को थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा, जो कि एक इंजीनियरिंग काम है जिसको करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इन बारिशों के लिए तो हम रिमीडियल मेजर्स कर पाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म उसका मसला आने वाले महीनों में हल होगा। अब्बासी शहीद अस्पताल, मैं ईमानदारी के साथ और दयानतदारी के साथ इस शहर का बेटा नहीं, इस शहरी होने के नाते, इस पाकिस्तानी होने के नाते मैं कन्विंस्ड हूँ कि केएमसी का काम नहीं है कि वो अस्पताल चलाए। केएमसी का काम है वो सड़क बनाए, पार्क बनाए, नाले ठीक करे, जो म्यूनसिपल काम है उसकी निगरानी करे, उसको सुपरवाइज करे, उसको करे। अस्पताल चलाना, यूनिवर्सिटी चलाना, कॉलेज चलाना, ये हमारा काम नहीं है, ये गलत है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें बहैसियत शहरी ये बात करनी चाहिए कि क्यों ना ये बेहतर होगा कि जो हेल्थ का सब्जेक्ट है उसको सूबे के पास मुंतकिल किया जाए, ताकि जिस तरीके से मेरा जिना अस्पताल चल रहा है, NICVD चल रहा है, NICH चल रहा है, सिविल अस्पताल चल रहा है, ट्रॉमा सेंटर चल रहा है, उसी तरीके से मेरा अब्बासी शहीद अस्पताल भी चले। लेकिन बदकिस्मती के साथ लोग तनकीद करते हैं उसके ऊपर और फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है। मैं समझता हूँ कोशिश करें कि हम लोगों को इस बारे में आगाही फराहम कर सकेंगे। बेहतर होगा कि सिविल हॉस्पिटल जो है, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट चलाए। ये मैं ये करके आता है साहब आपके पास। जी, जो के इलेक्ट्रिक के साथ हमारी इंगेजमेंट है वो बड़ी पॉजिटिव हुई है। वो फाइनल स्टेजेस पे है। जो मुखालफत करने वाले थे वो खुद चले गए हैं। तो होपफुली, मैंने आपको बताया, बड़ा पुराना टैक्स है, बहुत कम अमाउंट लागत लगाई जाती है, लेकिन बदकिस्मती के साथ चोरी हो जाता है। ये इस निज़ाम के ज़रिए मेरी जेब में, आपकी जेब में कुछ नहीं आएगा, केएमसी के अकाउंट में पैसे आएंगे, उसका ऑडिट होगा, उसका ऑडिट नेपरा भी करेगी, उसका ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर भी करेगा, उसका ऑडिट हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट भी करेगा। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह 4 अरब रुपए का एक पोटेंशियल है इस शहर को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने का। मैं पुरुमीद हूँ कि हम इस काम को करने में कामयाब होंगे।
कंटोनमेंट बोर्ड का जवाब हमीद साहब मैं आपको दे नहीं सकता, इसका बेहतर जवाब आपको कंटोनमेंट बोर्ड के जो अफसरान हैं मुताल्लिका आप उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शारे फैसल मेट्रोपोल से लेके एयरपोर्ट तक मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स केएमसी डीएमसी के दरमियान बाइफरकेटेड है। तो क्यों ना बेहतर हो, डिलीवरेंस के लिए बेहतर हो कि शहर की सबसे बड़ी आर्टरी है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी है, उसकी अगर कंट्रोल किसी एक इदारे के पास होगा तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ कमांड होगी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होगा, एक कोहेसिव अंदाज से, यूनिफॉर्म अंदाज से आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। लेकिन अगर मुख्तलिफ इदारों के पास उसकी जुरिस्डिक्शन होगी तो आधा तीतर आधा बटेर होगा, जिसकी वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी ताहिर साहब, ये ताहिर साहब का सीनियर है। ताहिर साहब, वो अंग्रेजी की एक कहावत है कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। आपने जिस प्लेग्राउंड या जिस पार्क का जिक्र किया, उस पार्क पे मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं, देखते हैं आप। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पर लोग फुटबॉल भी खेल रहे होते हैं, वहाँ पर लोग क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, और जो वॉक करने वाले लोग हैं, एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, जो फैमिलीज वहाँ पर आती हैं, उनको दिक्कत का सामना है। जब मेरे सामने पहली बार इस इशू की निशानदेही की गई, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक एवियरी बनाई थी, तो मेरा वहाँ तवातुर के साथ जाना हुआ, तो मुझे दिक्कत बताई गई कि जब ये फैसला किया जाता है तो लोग हंगामा करते हैं। तो मैं भी बजट से फारिग होकर मैं फिर कोशिश करूँगा कि मैं पार्क डिपार्टमेंट के ताउन से इस चीज़ को इन्फोर्स करा सकूँ कि वो एरिया प्लेग्राउंड नहीं है, वो पार्क है, वो एक्सरसाइज के लिए, वॉक वगैरह के लिए उसको एलोकेट किया गया, रिजर्व किया गया। और मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज़ को मैं इन्फोर्स करा सकूं कि वहाँ पे इस तरह की सरगर्मियाँ ना हो जो हेल्थ ओरिएंटेड, जिस तरह ये वॉक वगैरह, जॉगिंग लोग करते हैं, योगा करते हैं, उस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट। जी 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 शक्रिया। आपका फेवरेट टॉपिक? देखिए, ये आप शफी जी अच्छा सवाल किया, इसका मुझे जवाब, आपने खुद इशू की निशानदही कर दी ना कि लोग मुतमईन नहीं हैं। देखिए, आप मीडिया पर्सन हैं, आप सहाफ़त को मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं वकील हूँ, मैं कानून को आपसे बेहतर जानता हूँ। सिमिलरली जो केएमसी के लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग, ग्रूमिंग म्यूनसिपल कामों के हवाले से हुई है ना, कि सड़क कैसे बनेगी, प्लानिंग कैसे होगी, ट्रैफिक का प्लान कैसे बनेगा, पार्क, प्लेग्राउंड, अंडरपास कैसे बनेगा, लाइन कहाँ से जाएगी, दिल की लाइन, गुर्दे की लाइन, उनका काम नहीं है। ये गलत फैसला था जो 2001 में किया गया कि आपने, या पहले किया गया कि हेल्थ उनके पास हो। मैं आज भी समझता हूँ शहरी के तौर पर कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं, कोई सियासी इंटरेस्ट नहीं, शहरी के तौर पर मैं समझता हूँ बेहतर होगा कि वो अस्पताल जो हैं वो या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे उनको चलाया जाए, या उन अस्पतालों का कंट्रोल आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दें ताकि डिलीवरेंस को बेहतर बनाया जा सके। जी जी, ये हो गया, ये जो फिर लोग मिस हो जाएंगे प्लीज। कितनी है? अच्छा, ये जो जगह तफरी फैसिलिटी बनाई थी, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बनाई, केडीए ने बनाई, बट ये एरिया जो है कंटोनमेंट बोर्ड का है। हमने डेवलप करके, अपने पैसों पर डेवलप करके वो चीज़ उनको हैंड ओवर की, उसको मेंटेन इस वक्त हम नहीं कर रहे हैं, उसको वो लोग कर रहे हैं। तो जो पैसे का सवाल है, जो आप कह रहे हैं वो पैसे वो लोग चार्ज करें, हम पैसे नहीं चार्ज करें।
بٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیسے چارج کرنے کی ایک لاجک ہے کہ دیکھیں کسی فیسلٹی کو اگر آپ مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے چارج کرنے ہوں گے تاکہ اس کو لک آفٹر کیا جا سکے. ورنہ آپ کو پتہ ہے سڑکوں کو، انڈر پاسز کو کوئی لوہا چرا کے لے جاتا ہے، کوئی انڈر پاس پہ ٹائل لگتا ہے تو پان کی پیک مار دیتا ہے اس کے اوپر، کوئی گٹکے کی پیک مار دیتا ہے. تو اس کو اگر ہمیں مینٹین کرنا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں وہ جو کنٹرول بورڈ منوڑا کا فیصلہ ہے شاید وہ اس کانٹیکسٹ میں کیا ہوگا، بٹ بہتر جواب آپ کو کنٹونمنٹ والے دے سکتے ہیں. یہ کر کے میں بھول جاؤں گا سارے سوال. تینوں کا جواب دوں. پہلا جواب میں تیسرے والے کا دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ ہم صرف لیپا پوتی کرتے ہیں. نہیں سر، معیار جتنی بھی 2016 کے بعد اس شہر میں سڑکیں بنی ہیں نا کراچی میگا کے تحت، اس میں پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ زیر زمین جو کام ہونے کی ضرورت ہے یعنی کہ پانی اور سیوریج، پہلے اس کو ریڈو کیا جاتا ہے. اس کے بعد سڑک کی تعمیر ہوتی ہے، اس کے بعد کارپیٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اسٹریٹ لائٹ لگتی ہے، جس کی بہترین مثال شارع فیصل ہے آپ کے سامنے کہ وہ تمام کام کیا گیا. یونیورسٹی روڈ کی بات کر لیں، ابھی آپ چلے جائیے جنا اسپتال کے سامنے والی روڈ ہے، پہلے سیوریج ڈرینیج کے اوپر کام کیا گیا. سول ہاسپٹل چلے جائیے، چاکی واڑہ چلے جائیے، موری پور روڈ چلے جائیے، سائڈ کی جہاں بھی ہم نے نیا کام کیا ہے، اسٹیڈیم روڈ چلے جائیے، ایک زمانے اسٹیڈیم روڈ پہ پانی ہوتا تھا، طارق روڈ چلے جائیے، ہر جگہ پہ پہلے ہم نے انڈر گراؤنڈ جو کام ریکوائرڈ ہے وہ کرتے ہیں، اس کے بعد سڑک کی تعمیر، اس کے بعد کارپیٹنگ، اس کے بعد اسٹریٹ لائٹ لگتی ہے. تو معیار یہ ہو گیا. کنٹونمنٹ کے ایریاز میں کتنا کام کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک عام شہر والا وہ یہ تفریق نہیں کرتا کس کا ایریا ہے. وہ سڑک پر ٹوٹی ہوئی سڑک دیتا ہے تو کہتا ہے اس کا ذمہ دار جو ہے نا بلاول بھٹو زرداری ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے وہ مراد علی شاہ ہے. تو سندھ حکومت تو بلا تفریق کام کرنے پر بلیو کرتے ہیں، جو بھی وسائل ہیں عوام کے ان کی بہتری کے لیے خرچ کرنے پر بلیو کرتے ہیں. تو اگر ہم اس ٹگ آف وار میں چلے جائیں کہ یہ میرا ایریا یہاں میں کام کروں گا یا نہیں کروں گا، تو نقصان تو میرے شہریوں کا ہی ہوگا نا. تو اگر میں جنا اسپتال کی سڑک نہیں بناتا تو نقصان تو میرے لوگوں کا ہو رہا ہے نا. اگر میں شارع فیصل کو ایکسپینڈ نہیں کرتا تو نقصان تو میرے لوگوں کا ہوتا ہے نا، میرے شہریوں کا ہو رہا ہے. اگر گلستان ظفر سوسائٹی جو کہ ریلوے نے بنائی تھی ڈرینیج ڈالے بغیر، سیوریج ڈالے بغیر، اگر میں اس کے اوپر کام نہیں کرتا تو نقصان تو میرے لوگوں کا ہو رہا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں اگر لاجک آپ کی یہ ہے کہ یار اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو یہ آپ کو تفریق کے کانسیپٹ سے باہر نکلنا ہوگا. اور میں بلا تفریق چیزوں پر بلیو کرتا ہوں. کنٹونمنٹ کیوں پیسے چارج کر رہی ہے اس کا جواب میں نہیں دے سکتا کیونکہ وہ میرا کام نہیں ہے. اس کا بہتر جواب آپ کنٹونمنٹ سے پوچھیں کہ وہ کیوں وہ پیسے چارج کر رہے ہیں، کس کیپیسٹی میں پیسے چارج کر رہے ہیں. میں اس کے اوپر کامنٹ کرنا میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا، لیکن ہاں میں اس بات پر 100% متفق ہوں کہ کراچی کے لیے ایک سینٹرلائزڈ ریونیو اتھارٹی ہونی چاہیے اور ڈیولپمنٹ کا کام بھی ایک سینٹرلائز طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ آج میں سڑک بناؤں کل آپ توڑ کے نہ جائیں، آج آپ سڑک بنائیں اور میں توڑ کے نہ جاؤں. تو یہ جب ایک سینٹرلائز طریقے سے آپ کاموں کو آگے لے کر چلیں گے تو بہتر طریقے سے کام ہو پائے گا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں لوگوں کو آگاہی ہم کو فراہم کرنے کی ضرورت ہے. جی میں ہیلتھ پہ سارے جواب، میرا پوائنٹ آف ویو چینج نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہے خامی ہے اس کی اور میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو. کس کے؟ ہاں
جی جی پہلے میں جو آپ نے نمبر پلیٹ کے حوالے سے بات کی اس کا جواب بھی دوں. آج کی پریس کانفرنس میں ترجمان بھی ہوں حکومت کا. آج کی پریس کانفرنس چونکہ میں نے کراچی کے حوالے سے KMC کے حوالے سے کی تو میں نے اس کے اوپر بات نہیں کی. میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے بات بھی ہوں. موٹر بائکس کی کبھی نمبر پلیٹ پورے صوبے میں نہیں ہوتی تھی. پہلی بار اب موٹر بائک کی نمبر پلیٹ بھی آ گئی ہے. میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. کراچی میں ملنا شروع ہو گئی ہیں. میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے بات کر لوں گا کہ اندرون سندھ کیوں نہیں ہو رہی, کیونکہ یہ جو بھی نمبر پلیٹ کی فیسلٹی ہے یہ کسی ایک شہر کسی ایک ڈسٹرکٹ کے لیے نہیں ہے, یہ سارے صوبے کے لیے ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہیلتھ کے اوپر میرا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے کہ KMC نہیں کر سکتی. اس کے اوپر ہمیں انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے جو پلاسٹک بیگ کے حوالے سے بات کی اس لاجک سے اگر میں جاؤں تو پھر تو میں کام کرنا چھوڑ دینا چاہیے. یار انڈا پہلے آیا مرغی پہلے آئی, کام کرنے کی ضرورت ہے نا. ایک مسئلہ نہیں ہے, 3 مسئلے ہیں. ان 3 مسئلوں کے چکر میں اگر آپ ایک کو بھی حل نہیں کرو گے تو ہم کہیں بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. پلاسٹک بیگ از اے اسٹارٹ. اس کے بعد اور جو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم کریں. ابھی تک تو ہم پلاسٹک بیگ نہیں کر پا رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہر کی ایم اے جناح روڈ کو لوگوں نے بلاک کر دیا اس لیے کہ حکومت کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہی, اس لیے کہ حکومت آپ کی دکان بند نہیں کر رہی, اس لیے کہ حکومت آپ کو کہہ رہی ہے تھیلیاں نہیں استعمال کرو. اس کے اوپر کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے. اور وہ کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یار آخر میں وہ نالے چوک ہو کے آپ کے گھر میں جائیں گے, آپ کی دکان میں جائیں گے, آپ کے دفتر میں جائیں گے, تو اس پر بھی تنقید آپ ہی کریں گے نا. میں مثال آپ کو دے رہا ہوں, پیپر مارکیٹ ہے نا ہماری, انہی نالوں کے اوپر یہ ماضی میں دکانیں بنا لیتے تھے, تباہی ہوتی تھی, پھر کہتے ہیں حکومت ذمہ دار ہے. تو خدارہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کریں. جو اچھا کام ہے اس کو سپورٹ کریں, اور اچھے کام کو جب آپ سپورٹ کریں گے تو حکومت کو بھی تقویت ملے گی کہ اور زیادہ اس طرح کا اچھا کام کر سکے. پرسنٹیج میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن الحمدللہ ہسپتال کے رش میں اضافہ نہیں ہوا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ویکسینیشن کی شرح ہے وہ بڑے ہائی اینڈ پہ رہی. ہم نے بڑی اگریسو ویکسینیشن کیمپین چلائی جس میں میڈیا نے بھی بڑی ہماری مدد کی. تو یہ اچھی چیز ہے, لیکن میں شہریوں سے گزارش کروں گا کہ ہاں خطرہ موجود ہے, اور جب بھی آپ کہیں انڈور جگہ پر بیٹھیں تو اگر آپ ماسک پہننے کو تقویت دیں گے تو آپ اس معاملے کو نمٹنے میں کامیاب ہو پائیں گے. میں ماسک پہن کے آیا تھا, تو اگر آپ بھی ماسک پہنیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے ہم ان چیزوں کو کر پائیں گے. یہ کر کے میں آ رہا ہوں, سوری معذرت. کیا پتا آج چلے جاؤں میں. اچھا میں چاہوں تو میں 100 ارب روپے چھوڑ کے چلے جاؤں کاغذ پہ, لیکن KMC کی کٹی میں جتنے پیسے ہوں گے میں وہی کر کے جاؤں گا. میں ذمہ دار آدمی ہوں. آج میں آپ کو کہہ کے چلے جاؤں کہ میں نے یہ کر دیا ہے, پھر آپ وہ بیچارہ جو میئر آئے گا اس سے آپ پوچھیں گے بھائی وہ تو یہ کر کے گئے تھے, تو بحث برائے بحث ہو جائے گی. تو میں نے تو آپ سے حقیقت پسند بات کی. میں نے جو بیسک چیز کی ہے, میں نے ریونیو کو بہتر بنانے کے لیے ایک نظام پروپوز کیا ہے. اینڈ اف انشاءاللہ KMC سکسیسفل تو KMC کے پاس وہ 4 ارب روپے ہوں گے. جو بھی اگلا میئر آئے گا, اگر ازیومنگ 4 ارب روپے کا ٹارگیٹ آپ سالانہ کلیکٹ کرتے ہیں
تو 4 سال میں 16 ارب روپے ہوں گے اس کے پاس کراچی شہر میں خرچ کرنے کو، جو کہ ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر ہوگا۔ ہم لوکل گورنمنٹ ریفارمز کے اوپر کام کر رہے ہیں، کچھ اور اختیارات ان کو دیے جا رہے ہیں، جیسے اموویبل پراپرٹی ٹیکس ہم نے کمپلیٹلی ٹاؤن کو ڈیوالو کر دیا ہے، اس سے ان کو مزید فسکل سپیس اور ریونیو جنریشن کے مواقع ملیں گے۔ تو میں نے کوئی ایسے سہانے خواب نہیں دکھائے آپ کو کہ میں پیپر پہ آپ کو 25 انڈر پاس، 20 نئے ہسپتال، 200 پارک کہہ کے چلے جاؤں اور بعد میں آپ ان کو ڈھونڈ رہے ہوں۔ میں چاہتا ہوں حقیقت پسند بات ہو، حقیقت پسند ٹارگٹس ہوں، اور وہ میں آپ کے سامنے میں نے درج کیے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد سے، آپ لوگوں کی سپورٹ سے ان ریونیو ٹارگٹس کو اچیو کیا جائے گا اور چیزوں کو بہتر بنائیں گے۔ جی یہ کر کے میں لاسٹ آپ کہوں گا، آپ کا ایک خوشی کر کے ایم سی میں سب سے بڑا جو منوڑا کا پارک ہے، جہاں پہ ویکینڈ پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں، سب سے بڑا پارک تو وہاں بنا دیا ہے، اور ڈی ایم سی کے تعاون سے چھوٹے پارک بہت سارے اور بنائے۔ گٹر باغیچہ کو میرا ٹارگٹ ہے کہ اس کو انشاءاللہ ایک اچھے خوبصورت اربن فارسٹ میں ہم کنورٹ کریں۔ یہ جو آپ نے بات کی پالیتھین بیگس کے حوالے سے، مجھ پر پریشر آیا، کچھ لوگ میرے دفتر بھی آئے کہ خدارا اس کو آپ وڈرا کر لیں، اس کو کینسل کر دیں۔ میں نے ان کو منع کر دیا، میں نے کہا جی میں اس چیز کو کے اوپر پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ بیگ کی پابندی کا فیصلہ میرا اٹل ہے، جب تک میں موجود ہوں میں اس فیصلے کو انفورس کراؤں گا، اور میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا، اسپیشلی جو پرنٹ میڈیا کے ہمارے دوست ہیں، کہ کل کے اخبارات میں اس چیز کو ایمفسائز کریں۔ سوشل میڈیا کے دوستوں کو کہنا چاہوں گا، ٹی وی کے دوستوں کو کہنا چاہوں گا، اپنے اپنے میڈیا پلیٹ فارمز پہ اس کو ایمفسائز کریں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ پلاسٹک بیگس کا ہوا ہے، ادروائز ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے اس نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جو آپ نے وہ پرویز مشرف والی بات کی، یہ وہی بات ہے جو ابھی میرے دوست نے وہاں سے کی تھی کہ بریگیڈیئر صاحب اتنے ارب روپے کے پروجیکٹ چھوڑ کے گئے تھے۔ مشرف دور کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے، آپ ان سے پوچھ لیں کیا رکشے ختم ہو گئے تھے شہر سے؟ نہیں ختم ہوئے تھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کراچی سرکل ریلوے ہم نے خراب کیا، ان سے پوچھیں کہ کراچی سرکل ریلوے کس کے دور میں بند ہوا تھا، ریلوے کا نظام کس کے دور میں خراب ہوا تھا۔ تو یہ ان چیزوں سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ ہاں یہ رکشے کا ایک پرابلم ہے، لیکن اس کے لیے متبادل ہونا ضروری ہے، اور اب چونکہ ہم نے متبادل کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے، انشاءاللہ اگلے 2-2.5 سال میں اس چیز کو آپ انفورس کرنے میں کامیاب۔ لاسٹ کوشچن پلیز۔ میں آپ کا شکر میں طاہر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے سوال میں ایک اچھی تجویز دی، اور اس تجویز کو میں کے الیکٹرک حکام سے بھی انگیج کروں گا۔ میں کمشنر صاحب کو بھی ان کو کہوں گا، انرجی منسٹر کو بھی کہوں گا کہ اس بات پر ان کو قائل کریں کہ لوڈ شیڈنگ کا جو ٹائم ہے وہ رات کو آپ اوائڈ کریں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کی نیند خراب نہ ہو۔ گڈ پوائنٹ یو میڈ، آئی ول انشاءاللہ اسپیک ٹو کے الیکٹرک پیپل۔ لیکن ایک چیز میرے ذہن سے نکل گئی تھی کہ کے ایم سی نے ایک اور اچھا کام کرنے جا رہی ہے پہلی بار تاریخ میں، کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے،
تو ہم کلین انرجی کی طرف جا رہے ہیں اور پہلی بار KMC نے اپنے فنڈ سے یہ فیصلہ کیا ہے